نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ آیت خاص ہمارے لیے ہے۔ اے ایمان والو، جن کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا پیدائشی مسلمان، ہم سارے الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں، ان کو ایمان کی قیمت کا نہیں پتہ ہوتا۔ جو چیز مفت میں مل جاتی ہے اس کی قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ہم سب کو ایمان جو ہے مفت کے اندر ملا ہے، ماں کی گود کے اندر مل گیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے کسی آزمائش میں نہیں ڈالا، لیکن اسی نسبت سے ہم کو اس کی قیمت کا احساس نہیں کہ کتنی بڑی یہ قیمت ہے۔ جس چیز پر انسان کی جان، مال، وقت لگتا ہے اس کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، اور جو مفت میں مل جاتی ہے اس کی قیمت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایمان والوں سے خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چلے ٹھیک ہے ایمان تو مل گیا، لیکن تمہیں دوبارہ سے ایمان لانا ہے جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے۔ اسی لیے پیدائشی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعوری مسلمان بنے۔ اب ماں کی گود سے مل گیا ایمان، لیکن جب شعور آ جائے، جب عقل آ جائے، تو دوبارہ سے غور کریں، دوبارہ سے اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہمیں اس چیز کا اس طرح ایمان لانا ہے اور اس طرح اس پر عمل کرنا ہے۔ تو عمل کی کمزوری جو ہے وہ اصل میں ظاہر ہوتی ہے اگر ایمان کی کمزوری، عمل کی کمزور، اس کا مطلب ایمان بھی کمزور ہے۔ تو مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آمنو باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی اس طرح ایمان لاؤ جو رسول پر نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید پر بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ یعنی قرآن، یہ ہر انسان اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے، یعنی کبھی قرآن یہ کہے اور اس سے انسان کے مفادات پر زد پڑتی ہو، قرآن کا حکم اس کے خلاف ہو، اگر اس کو مانا جائے تو انسان کے مفادات ختم ہوتے ہوں، قربان کرنے پڑتے ہوں، چھوڑنا پڑتا ہو مفاد، اور اگر نہ مانا جائے تو مفاد مل جاتا ہو، پھر دیکھتے انسان کدھر جاتا ہے۔ عام طور پر اگر کسی بھی مسلمان نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے تو ایمان چیک ہوتا ہے تقابل کے وقت، جب دو چیزیں آمنے سامنے آتی، ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے اور دوسری طرف اپنے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، اپنے مالی مفادات ہوتے ہیں۔ تو پھر انسان کس کو قربان کرتا ہے اور کس کو اختیار کرتا ہے، وہ اس کا اصل میں ایمان ہوتا ہے۔ اگر تو اس نے اللہ رسول کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کو اختیار کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایمان نہیں لایا، اس کو دوبارہ سے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ ہم مانتے ہیں نا کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیا ایمان لانا؟ کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں۔ اب رہا ان کا پڑھنا، تو اس کا پڑھنا اس شخص کے لیے تو ٹھیک ہے جس کے پاس قرآن مجید کا پورا علم موجود ہو، کیونکہ اس کی روشنی میں وہ پڑھ سکتا ہے، اور جس کے پاس علم موجود نہ ہو تو اس کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر تحریفات موجود ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اب ایمانیات کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ جو انکار کر دے اللہ کا، فرشتوں کا،
کتابوں کا، ورسلہ رسولوں کا، والیوم الآخر آخرت کا. یہی ایمانیت ہے نا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، یعنی اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا، رسول کو ماننا اور رسول کی ماننا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر ایک چیز مان لی ہے اس کا مطلب ہے آدھا ایمان ہوا ہے، کیونکہ جب تک اس کی نہیں مانی جائے گی ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہی اس آیت کے اندر مراد ہے، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اللہ پر، رسول پر ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے. فرمایا جو اس طرح ایمان نہیں لائے گا فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی کے اندر بہت دور جا پڑے گا. یعنی اتنی گمراہی میں جا پڑے گا کہ اس کی واپسی کے امکانات بھی نہیں رہیں گے. ضلالا بعیدا، بہت دور نکل جائے گا، پھر اس کی واپسی کے امکانات نہیں رہیں گے. اس لیے اس سے پہلے اپنے ایمان کو تازہ کر لو، اپنے ایمان کی تجدید کر لو، تازہ کر لو، اور جو کمی کوتاہی اس کے اندر پاتے ہو اس کو مکمل کر لو، تو الحمدللہ ایمان مکمل ہو جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ ہی چلتے رہے کمی کوتاہی کے ساتھ تو پھر خدشہ ہے کہیں گمراہی کے اندر دور نہ جا پڑو، ایسے دور کہ پھر واپسی کا امکان موجود نہ رہو. ایک ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ مسلمان کی مثال، آج کے مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ ایک دروازے میں کھڑا ہے، ایک اس کا پاؤں دروازے سے باہر ہے اور ایک اندر ہے. یعنی سمجھ لیں کہ اندر دین ہے، باہر دنیا ہے. تو اس نے ایک پاؤں وہاں رکھا ہوا ہے، ایک پاؤں وہاں رکھا ہوا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ کوشش کرو کہ موت سے پہلے جو پاؤں تمہارا باہر ہے نا وہ بھی اندر آ جائے. ایسا نہ ہو کہ اللہ اندر والا پاؤں بھی باہر نکال دے. ایسے ہوتا ہے نا، مسلمان باہر دنیا ہے، دنیا کو دیکھتا لپک پڑتا ہے اس کی طرف، وہ قربان کر دیتا ہے اس کو. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے دونوں پاؤں دین کے اندر آ جائیں، جس کا اللہ نے بار بار کہا کہ اس میں پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں ادخلوا فی السلم کافہ. ان الذین آمنوا، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا. یہ مثال ہے منافقین کی. یہ منافقین کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایمان لاتے ہیں، پھر جب کوئی منافع دیکھتے ہیں پھر کفر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کوئی فائدہ دیکھتے ہیں پھر کفر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. تو مسلمانوں کی مثال بھی، آج کے مسلمانوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے تھوڑا ایمان میں تھوڑا سا آگے بڑھے، نیکی کے اندر آگے بڑھے، پھر دیکھا یہ تو ادھر تو مفادات زیادہ ہیں، اس کو پیچھے چھوڑ کر پھر ادھر چل پڑے، اور پھر تھوڑی سی ترغیب ملی، پھر نیکی میں بڑھے، پھر اس کو چھوڑ کر پھر ادھر چل پڑے. فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اپنے کفر کے اندر بڑھتے رہتے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا. یعنی اگر انہوں نے نیکی کو، ایمان کو مذاق بنا لیا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو پھر فرمایا کہ ان کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور نہ ان کو سیدھے راستے پر لائے گا. اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کے بارے میں بڑا حساس رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ نہ جانے کے اندر جو غلطی ہو جاتی، کوتاہی ہو جاتی ہے، یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے. جانتے بوجھتے انسان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جانتے بوجھتے کرنے کا انجام پھر یہ ہے کہ انسان گمراہی کے اندر بڑھ جاتا ہے. انجانے میں ہو جائے تو اس کی مغفرت ہے، معافی انسان مانگتا رہے. جانے ہوئے کی بھی مغفرت ہے، بشرطے کہ انسان سنجیدہ ہو، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا. فرمایا اس طرح کے جو منافقین ہیں، جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، بشر المنافقین، ان منافقوں کو خوشخبری سناؤ. کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ ان کے آخرت میں ان کے لیے اور کوئی خوشخبری نہیں ہے سوائے عذاب کے. اب جہنم یہ عذاب ہی ہے تو وہی خوشخبری جو ہے ان کو سنا دو. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، اور وہ لوگ بھی جو کافروں کو اپنے دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. اب اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں جہاں مومنوں کا نقصان ہوتا ہو، یعنی مومنوں کے نقصان بھی ان کو گوارا ہوتا ہے، پھر بھی کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں. جہاں مومنوں کا نقصان نہیں ہوتا، مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوتا، وہاں اس طرح کی دوستی میں حرج نہیں ہے. لیکن من دون المومنین سے مراد ہے کہ ترجیح مومنین کو ہونا چاہیے،
ترجیح جو ہے مسلمانوں کو اور مومنین کو ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے ان کی کافروں کی دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس کا چھوڑ دینا لازم ہے، اس کا واجب ہے۔ اگر نقصان نہیں ہو رہا تو پھر کوئی حرج نہیں۔ فرمایا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یبتغون عندہم العزہ، یہ سمجھتے ہیں گویا منافقین سے، کافروں سے دوستی کر کے ہم بڑی عزت کما لیں گے۔ آج کل ایسے ہو رہا ہے نا، مسلمانوں نے عالمی طاقتوں سے دوستیاں لگائی ہیں کہ جی ہم بڑے معتبر سمجھے جائیں گے، بڑی عزت والے سمجھے جائیں گے۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یعنی انٹرنیشنل لیول پہ، قومی لیول پہ بھی ہمارا رویہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ کر ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں کہ ہم بڑے معتبر سمجھے جائیں گے، بڑے معزز سمجھے جائیں گے دنیا کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْعِزَّةِ لِلَّهِ عزت للہ جمیعا، جان لو عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ عزت تو ساری اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، کہ جو لوگ اس کو قربان کر کر یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے ذریعے سے ہم عزت حاصل کر لیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چند روزہ ہے اور یہ تو یہیں پہ رہ جائے گی۔ جس نے پوری عزت لینی ہے وہ اصل میں عزت حاصل کرے اللہ اور اس کے رسول کے پاس، وہی عزت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ساری کی ساری عزت ہمیں اسلام کی وجہ سے ملی، اس لیے اس کو کبھی پیچھے نہ چھوڑنا۔ ایک گورنر نے کہا کہ حضرت عمر کو یہ یعنی مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کے کپڑے پہن لیں، یہ کر لیں، فلاں کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، عزت ساری اسلام کے اندر ہے، یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی اپنے آپ کو مخاطب کر کے حضرت عمر کہا کرتے تھے عمر تیری حیثیت کیا تھی؟ تیرا باپ تو تمہیں اس بات پہ مارا کرتا تھا کہ تمہیں اونٹ چلانے نہیں آتے، اور آج تو 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ تو یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا اور اسلام کا، تو اسی کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، نہ کہ انسان یہ سمجھنا شروع کر دے، ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے کہ شاید مجھے ادھر سے عزت مل جائے، ادھر سے عزت مل جائے۔ تو عزتیں ساری اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ جس کو چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے۔ اگر اللہ چاہے کسی کو معزز کرنا اور ساری کائنات چاہے تو اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور اللہ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے ساری کائنات اس کو مل کے عزت دینی چاہیے، نہیں دے سکتی۔ اللہ پاک ہمیں اس کا ایمان نصیب فرمائے۔